ہمارے کل کے شو میں عمران صدیقی نے آپ کی ملاقات کروائی تھی واشنگٹن ڈی سی میں ٹیکسی چلانے والے ایک پاکستانی فاروق خان سے۔ انہیں اس کام میں جن خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں دیکھ کر تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پیشہ اتنا آسان نہیں، اور اگر آپ اس رپورٹ کا پارٹ 2 دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فاروق خان اپنے بچوں کی پرورش اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ السلام علیکم دادی ماں بابا جی۔ فاروق نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور شاید اسی وجہ سے ان کے بچے بھی ان کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ بہت اوپن ہے میرے دوسرے کے ساتھ، جو سچویشن ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے اس یہاں، تو جو پوچھتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، جو کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں، اس میں نہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ جو انہوں نے ہمارے لیے کیا، ہمیں یہاں پہ لے کے آیا، پڑھایا لکھایا، ہم بس گھر کو آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی بنتا نہیں ہے کہ میں کوئی بری بات کر سکوں ان کے بارے میں۔ تو اس کے لیے ڈینجرس کام تو بالکل ہے، لیکن پاکستانی ظاہر ہے کہ محنتی لوگ ہیں، جہاں کہ محنت کرنی پڑتی ہے، چونکہ سروائیو کرنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، محنت کرنی ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے اگر دوسری جابز ہیں تو اس میں اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ 2-3 جاب کریں تو پھر جا کے تو گزارا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کیب ڈرائیور جو ہے کم از کم اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے وہ یہاں پہ مطلب ہے کہ سروائیو کر سکتا ہے۔ امریکن سکولز کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فاروق یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات بھی فراہم کریں۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ تھوڑا سا یہاں پہ بھی مطلب کہ مسئلہ ہے، یہاں پہ ایک تو سکول جو ہیں ان میں کافی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ جو اسلامی سکول ہے یہاں پہ اتنی سہولتیں نہیں ہیں ان سکولوں میں جتنی یہاں کے امریکن سکولوں میں ہیں، لیکن اس کے لیے جو لوگ سروائیو کر سکتے ہیں، مطلب ایک قربانی ہے کرنی، سیکریفائز کرتے ہیں، وہ لوگ پڑھا رہے ہیں یہاں پہ۔ امریکہ میں ڈرائیونگ لائسنس لینا کوئی آسان کام نہیں۔ نہیں، یہاں پہ جو ہے رشوت وغیرہ دے کے تو لائسنس نہیں بنتا ہے، تھرو پراپر آپ کو جو ہے وہ جو ایک انہوں نے پروگرام دیا ہے اس کے تحت ہی آپ وہ بنا سکتے ہیں۔ پیسوں رشوت وغیرہ دے کے یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہے آپ کے ساتھ میں؟ اور اس لیے رولز اور ریگولیشن جو ہیں وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں، وہ یہاں پر وہ پیسوں والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ لوگوں کی جو یہاں لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو میرے خیال میں اتنی ضرورت نہیں ہے رشوت وغیرہ کی، یا جو ان کی سکیور جابیں ہیں، اچھے پیسے ملتے ہیں یہاں پہ، تو میرے خیال میں ان کو ضرورت نہیں ہے رشوت لینے کی، اور رشوت لے کے وہ بنا کے دیں، تو ایسا مسئلہ نہیں۔ مگر امریکہ میں ایک اور مزے کی بات دیکھنے میں آئی کہ یہاں پر ٹیکسی روک کر ان سے بحث مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹیکسی روکیں، دروازہ کھولیں اور اس میں بیٹھ جائیں۔ ہاں، یہاں پہ واشنگٹن میں جو لائسنس کا اگر ہے اس کے لیے تو پہلے تو آپ کو کلاسیں لینی پڑتی ہیں۔ یونیورسٹی ہے یہاں پہ، انہوں نے ایک سیکشن بنایا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے پہلے تو کلاسیں لینی پڑتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ پہلے اس کے لیے کلاسیں ہیں، اس کے بعد ایگزام ہے، کمپیوٹر ایگزام ہے۔ اگر آپ وہ پاس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ جو کیب کا لائسنس جو ہے نا وہ ہیک لائسنس کہلاتا ہے، وہ مل جاتا ہے۔ کسی بھی پاکستانی کا ایک عمل سارے پاکستانیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فاروق خان کی خواہش ہے کہ سارے پاکستانی ایک ہو جائیں تاکہ مل کر ایک مہذب انداز سے مصیبتوں کا مقابلہ کریں۔ تو بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ری ایکشن، ہمارا ایکٹ، ہمارا جو میل جول ہے کسی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ محسوس کرے کہ یہ لوگ جو آدمی میرے سامنے ہے یہ مسلمان ہے، بجائے اس کو بتانے کے۔ کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ بتانے کا، چونکہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ہم کسی سے بات کریں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہو، تو بہتر ہمارا جو ایکٹ ہوگا، ہمارے جو ری ایکشن ہوگا، ہم جو اس کو کر کے دکھائیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے، ہمارا میل جو اور لین دین، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ذہن میں خود ہی آ جائے کہ بھئی یہ لوگ یہ آدمی جو ہے یہ مسلمان ہے، اور ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔